نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام احباب کا آواز بلند آقا کی بارگاہ میں السلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ بلند آواز سے ایک مرتبہ آقا کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش. ہے کیسا ابن علی کا رتبہ فرشتے جھولا جھلا رہے ہیں. ہے کیسا ابن علی کا رتبہ فرشتے جھولا جھلا رہے ہیں. کٹا تھا دمبا مینا میں لیکن حسین کنبا کٹا رہے ہیں. نہ ان کے جیسا ہے کوئی غازی نہ ان کے جیسا کوئی نمازی. وہ زیر خنجر لہو کے اوپر مسلح اپنا بچھا رہے ہیں. ہے کیسا ابن علی کا رتبہ فرشتے جھولا جھلا رہے ہیں. گلوئے اصغر چھیدا تو بولے حسین بیٹا یہ پانی کیا ہے چلو گے کوثر کا جام پینے ہمارے نانا بلا رہے ہیں. نئی شریعت نئے طریقے تمہیں مبارک ہوں بد عقیدے. ملا ہے جو کربلا سے سجدہ اسی کو سنی چلا رہے ہیں. بٹھا کے آل نبی کو ڈولی لیے چلے ہیں شہ بریلی. حسین کا خاندان کیا ہے یہ اعلیٰ حضرت بتا رہے ہیں. کیسا ابن علی کا رتبہ فرشتے جھولا جھلا رہے ہیں. تمام حمد و ثنا اس ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہاد بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی مکرم شفیع امم باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جاں شہنشاہ حسینہ ماہ خوباں جناب احمد مجتبیٰ حبیب کبریا علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ محبت و عقیدت پیش کرنے کے بعد آج کی ہماری مجلس بسلسلہ شہادت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان سے مزین کی گئی ہے. اس میں ثنا خوانی بھی کی گئی، مناقب کا بھی تذکرہ کیا گیا. انتہائی مختصر وقت میں چند اہم باتیں آپ احباب کے سامنے پیش کر کے میں خطاب کے لیے حافظ نعیم صاحب کو دعوت دوں گا. جیسے ہی
محرم الحرام کا مہینہ جلوہ فگن ہوتا ہے، عجیب و غریب قسم کی باتیں کر کے لوگوں کے اذہان سے محبت اہل بیت کو مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کہیں پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سارے کا سارا واقعہ کرب و بلا تاریخی ہے، لہٰذا تاریخ 100% درست نہیں ہو سکتی۔ اور کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ نواس رسول امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو قتل کرنے کا یزید نے ڈائریکٹ حکم نہیں دیا تھا، بلکہ یہ ابن زیاد کی اپنی کارستانی تھی۔ اور بعض لوگ پھر کلمہ پڑھ کر یزید کو امیر المومنین اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے پر بھی تل جاتے ہیں۔ تو یہ وہ بھانت بھانت کی بولیاں ہیں جو اس معاشرے کے اندر جن کو عام کر کے نوجوان نسل کے ذہن سے محبت اہل بیت کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، اور کبھی کبھی یہ مسئلہ پوچھا جاتا ہے، اور بالخصوص اسی مہینے میں پوچھا جاتا ہے کہ مفتی صاحب کیا محرم میں نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں جائز؟ دیکھیں جی، حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شادی جو ہے وہ محرم میں ہوئی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور کی بیٹی کے ساتھ شادی محرم میں ہوئی تھی۔ اس طرح کی باتیں کر کے عامت الناس کے ذہن میں اس طرح کی باتیں کنورٹ کی جاتی ہیں اور ان کو اہل بیت سے دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اکثر میں یہ کہتا ہوں کہ کچھ مسئلوں کا تعلق فتاوی سے نہیں ہوتا، حیا سے ہوتا ہے۔ کس سے ہوتا ہے؟ حیا سے ہوتا ہے۔ اگر آپ کا کوئی عزیز فوت ہو جائے تو آپ سوگ منا کر بیٹھ جاتے ہیں، تو نواس رسول امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو جام شہادت نوش کیا اور جس انداز سے آپ کے بچوں کو رلایا گیا، ان پر پانی بند کیا گیا، خیموں کو جلایا گیا اور ان کو تڑپایا گیا، تو ان دنوں میں بجائے ذکر امام علی مقام سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کرنے کی بجائے ہم لوگ عجیب و غریب قسم کی بولیاں بول کر لوگوں کو اہل بیت سے دور کرتے نظر آتے ہیں۔ اور پھر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی انسان کو قتل کرنے کی وجہ سے بندہ کافر تو نہیں ہو جاتا۔ آج کے اس 10-12 منٹ کے اندر میں صرف یہ بتاؤں گا کہ عام انسان کو قتل کرنے سے بندہ واقعی کافر نہیں ہوتا، گناہ گار ہوتا ہے، لیکن یہ فتویٰ نواس رسول کے قتل پر نہیں لگتا۔ اب یہ میں بات قرآن سے ثابت کروں گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ الاحزاب کے اندر، بڑے دھیان سے اس بات کو سننا ہے، اور انشاءاللہ اگر آپ اس بات کو اپنے ذہن کے اندر جگہ دیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ جو یزیدی فکر اور شمر کی مانوی اولاد عجیب و غریب قسم کا عقیدہ پھیلا کر عامت الناس کو لوگوں کے ذہنوں سے منتقل اور دور کر رہی ہے، تو ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ مت پوچھ وقت کی ان بے زباں کتابوں سے، جو سنو اذان تو سمجھو حسین زندہ ہے، جو سنو اذان تو سمجھو کہ حسین زندہ ہے۔ اب میں قرآن کی آیت پیش کروں گا۔ میں نے ابتدا کے اندر خطبہ میں یہ آیت پیش کی، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اذیت دیتے ہیں۔ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ نے ان پر اس دنیا میں بھی لعنت کی ہے، آخرت میں بھی لعنت کی ہے۔ کن پر؟ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، ان کے لیے اللہ نے اہانت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب قرآن کے اندر لفظ عذاب کے ساتھ عموماً 3 قسم کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔
ایک ہوا ہے عذاب عظیم، ایک ہوا ہے عذاب علیم، اور ایک ہوا ہے عذاب مہین۔ کتنے الفاظ استعمال ہوئے ہیں؟ 3۔ عذاب عظیم یہ آیت آپ پڑھتے ہیں، اس میں اللہ مسلمانوں کو بھی عذاب دے گا، عظیم اس کے ساتھ بھی آ جاتا ہے۔ عذاب علیم اس کا تعلق کفار کے ساتھ خاص ہے، دردناک عذاب، اس میں بھی بعض مسلمان شامل ہیں، لیکن پورے قرآن میں جہاں پر بھی عذاب مہین کا ذکر ہے، عذاب مہین کسی مسلمان کے لیے استعمال نہیں کیا گیا، کافر کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اور کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب اور قابل اہانت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب اللہ کے رسول کو اذیت کن کن چیزوں سے ہوتی ہے؟ اب یہ قرآن کے الفاظ میں آپ کو سماعت کرتا جاؤں۔ سورہ الاحزاب اور بعض دیگر سورتوں کے اندر اس طرح کے الفاظ موجود ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم۔ رب کائنات نے فرمایا کہ اے ایمان والو، نبی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو جایا کرو۔ کیا ہے؟ بغیر اجازت کے داخل نہ ہو جایا کرو۔ الی طعام، اگر وہ تمہیں کھانے کی دعوت دے۔ پھر آگے فرمایا ولیکن اذا دعیتم، جب اللہ کے رسول تمہیں بلائیں، فادخلوا، پھر داخل ہو جاؤ۔ فاذا طعمتم، اور جب تم کھانا کھا چکو، فانتشروا، وہاں پر بیٹھ کر باتیں نہ کرو بلکہ اٹھ جایا کرو۔ ولا مستأنسین لحدیث، وہاں پر گفتگو نہ کرو۔ کیوں؟ ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ بات اللہ کے نبی کو تکلیف دیتی ہے۔ کیا کرتی ہے یہ بات؟ اللہ کے نبی کو تکلیف دیتی ہے۔ اب آگے سنیں، فیستحیی منکم، یہ رسول تو تمہیں نہیں کہیں گے کہ اٹھ جاؤ، کیونکہ یہ بڑے نرم ہیں، رحیم ہیں، کریم ہیں۔ واللہ لا یستحیی من الحق، لیکن اللہ حق بات کہنے سے شرماتا نہیں ہے۔ اور پھر آگے دوسرا ادب بیان کیا، فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اگر تم نے کوئی چیز طلب کرنی ہو حضور کی ازواج سے تو تم نے پردے کے پیچھے رہ کر، سامنے سے نہیں آ کر، پردے کے پیچھے رہ کر وہ چیز تم نے طلب کرنی ہے، کیونکہ اگر تم سامنے آؤ گے تو یہ بات اللہ کے رسول کو تکلیف دے گی۔ وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، یہ بات اللہ کے رسول کو تکلیف دے گی۔ اور اس کے بعد آگے ایک اور ادب فرمایا ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، کہ حضور کی ازواج سے حضور کے وصال کے بعد تم نے نکاح نہیں کرنا۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، یہ بات بھی اللہ تعالیٰ کے رسول کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی نبی کے گھر میں آئے اور نبی کے گھر آ کر بغیر اجازت کے داخل ہو، اس سے نبی کو اذیت پہنچتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی کھانا کھا کر وہاں پر بیٹھا رہے تو اس سے بھی اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچتی ہے۔ یہاں پر اذیت کا یہ معیار ہے، اگر کوئی سامنے سے آ کر ازواج مطہرات سے کوئی چیز طلب کرے، اس سے اللہ کے رسول کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور دوسری جانب حضور کی شہزادیوں کے خیمے جلائے جائیں، کیا اس سے حضور کو تکلیف نہیں ہوتی؟ بتائیے، اب اس سے ان دونوں آیتوں کا موازنہ کریں۔ ایک جانب ہے کہ تم نے ازواج مطہرات کے سامنے سے آ کر کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرنا، اور دوسری جانب خاندان اہل بیت کے خیموں کو جلایا گیا، ان کے سروں کو نیزوں کے اوپر چڑھایا گیا۔ تو بتائیے کیا اس سے اللہ کے رسول کو اذیت نہیں پہنچتی؟ یہاں پر نفس انسان کو قتل کرنے کا معاملہ نہیں ہے، یہاں پر معاملہ رسول کو اذیت دینے کا ہے۔ اور یزید نے اپنے گماشتوں کے ذریعے اللہ کے رسول کو اذیت دی تھی۔ کیا دی تھی؟ اذیت دی تھی۔ اس وجہ سے رب کائنات نے فرمایا
لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر دنیا میں بھی لعنت بھیجتا ہے، آخرت میں بھی لعنت بھیجتا ہے۔ اب یہاں پر بات تھی نبی کی، اب آئیے دوسری جانب حکم مختلف ہے۔ فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، اگر کوئی دوسرے مسلمانوں کو اور مسلمان عورتوں کو تکلیف پہنچاتا ہے اور بغیر کسی وجہ کے ان پر الزام لگاتا ہے تو بہتانم و اسم مبینہ، انہوں نے کیا کیا؟ واضح گناہ کیا۔ کیا کیا؟ یہاں پر نہ لعنت کا ذکر ہے نہ کفر کا ذکر ہے، بلکہ عام مسلمانوں کو اگر کسی نے اذیت دی تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ انہوں نے گناہ کیا۔ لیکن اب دوسری جانب جن شخصیات کا تعلق ذات مصطفیٰ سے ہے، ازواج مطہرات، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جب آپ کے کردار پر کیچڑ اچھالا گیا، رب کائنات نے سورہ نور کی 19 آیات نازل فرمائی اور ان کے اندر فرمایا کہ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، یہاں پر گناہ کا ذکر نہیں کہا، بلکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ یہ آیت خاص طور پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اگر عام مسلمان پر کیچڑ اچھالا جائے تو اس کے بارے میں رب فرماتا ہے کہ انہوں نے گناہ کیا، لیکن اگر محبوب کی زوجہ محبوب کائنات پر کیچڑ اچھالا جائے تو رب کائنات فرماتا ہے کہ یہ دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی ان پر لعنت ہے۔ تو پتہ چلا کہ جن چیزوں کا تعلق اللہ کے رسول سے ہے بالواسطہ اگر ان کو تکلیف دی جائے تو یہ اللہ کے رسول کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب سنیے اللہ کے رسول کا امام حسین کے ساتھ محبت کا رشتہ اور تکلیف سے بچنے کا طریقہ کیا تھا۔ ترمذی شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ، اس کی حدیث مبارکہ، مسند احمد بن حنبل کی یہ روایت ہے۔ عشاء کا وقت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھانے کے دوران آپ نے سجدہ کیا، سجدہ طویل ہو گیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہمارے دل میں یہ گمان آیا کہ شاید کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے، اس وجہ سے اللہ کے رسول سر نہیں اٹھا رہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کہیں حضور نے سر اٹھا لیا ہو اور ہمیں آواز نہ آئی ہو، تو وہ صحابی کہتے ہیں میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو یہ منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ حضور سجدے کے اندر موجود ہیں اور امام حسین آپ کی پشت پر سوار ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین۔ امام علی مقام آپ کی پشت پر سوار ہیں۔ ایک مزید روایت کے الفاظ ہیں، ایک صحابی نے حضور کے پشت سے امام حسین کو اتارنا چاہا، اب اس صحابی نے بے ادبی کی نیت سے تو نہیں اتارا تھا، اس نیت سے اتارنے کا ارادہ کیا کہ نماز ہے اور نماز کی اعلیٰ اور انتہا غایت وہ سجدہ ہے، سجدے میں اللہ رب کے سب سے زیادہ بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، تو حضور سجدے میں ہیں، صحابی رسول نے اتارنا چاہا، سرکار نے منع فرما دیا، گویا حضور کا یہ عمل اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مجھے کیفیت سجدہ سے بھی زیادہ محبت امام حسین سے۔ اور پھر سرکار جب نماز سے فارغ ہوئے، کئی صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اس کی تشریح میں محدثین کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ پیدائش سے لے کر
کرب و بلا تک حسین مصطفیٰ سے تھا اور کرب و بلا سے لے کر آج تک مصطفیٰ حسین سے ہے، یعنی حضور کے دین کا قیام امام علی مقام کے مرہون ملت ہے۔ حسین اگر شہید نہ ہوتے، آج گھر گھر یزید ہوتے، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی، نبی کی سنت عیاں نہ ہوتی۔ آج جو نبی کا دین پروان چل رہا ہے، اس کی رگوں میں نواس رسول کا خون موجود ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور دوسری جانب محبت کا کرشمہ دیکھیں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوا، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ آپ باہر تشریف لے کر آئے، آپ کے کندھوں پر چادر موجود تھی اور پتہ یہ چل رہا تھا کہ کوئی چیز ان کندھوں کے اوپر موجود ہے۔ سرکار نے مسئلہ بتا دیا۔ مسئلہ بتانے کے بعد اس صحابی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ آپ کے کندھوں پر کیا ہے؟ سرکار نے چادر ہٹائی، ایک کندھے پر حسن اور دوسرے کندھے پر حسین کی ذات موجود تھی، اور سرکار نے فرمایا من احب حسینا فقد احبنی، من احبنی فقد احب اللہ، من احب اللہ ادخلہ الجنہ۔ ترمذی شریف کے الفاظ ہیں۔ سرکار نے فرمایا جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی، اور جس نے خدا سے محبت کی اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ من ابغض حسینا ابغضنی، من ابغضنی فقد ابغض اللہ، من ابغض اللہ ادخلہ النار۔ اور جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ محمد مصطفیٰ سے بغض رکھا، جس نے مجھ محمد سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا، جس نے اللہ سے بغض رکھا اللہ اس کو جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ تو یہ بات اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ محبت حسین در حقیقت محبت مصطفیٰ اور محبت خدا ہے، اور بغض حسین در حقیقت بغض مصطفیٰ اور بغض خدا ہے۔ تم یہ کہتے ہو کہ یزید نے کچھ کیا نہیں تھا، یزید نے جب اپنی فوج بھیجی تھی اس نے کہا میں نے مدینے کو 3 دنوں کے لیے تمہارے لیے حلال کر دیا ہے۔ 3 دن مسجد نبوی کے اندر یزید کے گھوڑے بندھے رہے، مسجد نبوی میں نہ اذان ہوئی نہ جماعت ہوئی، گھوڑوں کی لید جو ہے اس سے مسجد نبوی کے تقدس کو پامال کیا گیا۔ وہاں پر 700 کی تعداد میں صحابہ کرام کو جام شہادت نوش کرنا پڑا، ہزاروں کی تعداد میں عورتیں بغیر نکاح کے حاملہ ہوئیں۔ یہ یزید کے ظلم تھے۔ مکہ کے اندر اس نے منجنیکوں کے ذریعے بیت اللہ شریف پر حملہ کیا، یہ اس کے ظلم تھے۔ تم کہتے ہو یزید جو ہے وہ جنتی ہے، دمشق کے بازار میں امام علی مقام کے سر کو جو ہے نیزے کے اوپر لے جایا گیا یزید کے حکم پر۔ یزید کے دربار میں امام حسین کا سر انور موجود ہے اور وہ تمسخر کر رہا ہے، کہتا ہے کہ اس کا چہرہ تو بڑا خوبصورت ہے، اور اپنی چھڑی کے ساتھ بار بار امام علی مقام کے لبوں پر وہ چھڑی مارتا ہے۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ اے بدبخت اپنا ہاتھ واپس کر لے، میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ اللہ کے رسول اپنے منہ سے ان لبوں کو بوسہ دے رہے۔ ابھی بھی یزید جنتی، اور پھر اس کے سب سے بڑے گماشتے وہ یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا اول جیش یغزو بلاد القصر مغفور اللہ، پہلا لشکر جو بلاد قصر پر حملہ کرے گا، بس یہ آخری بات، اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا، پہلا لشکر جو بلاد روم پر حملہ کرے گا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اور خارجی اور ناسبی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس لشکر کے اندر یزید موجود تھا۔ کیا تھا؟ یزید موجود تھا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 8 لشکر بھیجے گئے۔ کتنے؟ بلاد روم میں کتنے لشکر بھیجے گئے؟ 8 لشکر بھیجے گئے۔ اور خوشخبری یہ بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے، جو پہلا لشکر حملہ کرے گا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں۔ کس لشکر کے لیے؟ پہلے لشکر کے لیے، جو پہلا لشکر جائے گا۔ اب پہلا لشکر جو ہے وہ سن 42 ہجری میں گیا تھا، اس میں یزید نام کا کوئی بندہ موجود نہ تھا۔ دوسرا لشکر 43 ہجری کو گیا، اس میں بصر بن ابی
عرفہ نامی شخص جو ہے وہ اس کو لیڈ کر رہا تھا۔ تیسرا لشکر 44 ہجری میں حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی سرکردگی میں گیا تھا۔ اسی طرح چوتھا لشکر 46 ہجری میں مالک بن عبداللہ کے نمائندگی میں ارض روم کی طرف گیا تھا۔ اسی طرح پانچواں لشکر 47 ہجری میں مالک بن حمیرہ کی سرکردگی میں گیا۔ چھٹا لشکر 49 ہجری میں فضالہ بن عبیدہ کی سرکردگی میں گیا۔ ساتواں بھی 49 ہجری کو گیا۔ آٹھواں لشکر 50 ہجری میں حضرت امیر معاویہ نے سفیان بن عوف کو کمانڈر بنا کر اس میں بھیجا اور یزید کو کہا کہ تم بھی اس لشکر میں ساتھ جاؤ۔ یزید نے جانے سے انکار کر دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دفع ہو جاؤ میری نظروں سے، میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ ان کا والد ان کو اپنی نظروں سے دور کر رہا ہے اور تم اس کو اٹھا کر حضور کی اس حدیث کے مصداق کے طور پر جنتی قرار دے رہے ہو۔ تو جب وہ لشکر چلا گیا، آٹھواں لشکر، مصطفیٰ کی بشارت پہلے لشکر کے بارے میں تھی، آٹھویں لشکر میں بھی یزید نہ گیا۔ جب وہاں پر محاصرہ طویل ہوا اور اس کی خبریں پہنچی تو یزید عیش کر رہا تھا۔ اس نے کہا جو وہاں پر گئے وہ پھنس گئے، میں تو عیش کے اندر مبتلا ہوں۔ تو جب یہ بات حضرت امیر معاویہ کے کانوں تک پہنچی تو آپ نے کہا کہ اے بدبخت، ایک تو وہاں پر گیا نہیں ہے اور دوسرا تو تمسخر اڑاتا ہے، تو اس کو زبردستی اٹھا کر خچر کے اوپر اس لشکر کے اندر بھیجا گیا تھا۔ یہ وہ یزید 8ویں لشکر میں شامل ہوا تھا۔ اور مصطفیٰ کی بشارت کس بارے میں ہے؟ پہلے لشکر کے بارے میں، لہٰذا یہ بھی حدیث سے یزید کی جنت ثابت نہیں ہوتی۔ سرکار نے فرمایا کہ میری لا یزال امتی، میری امت جو ہے وہ انصاف پر قائم رہے گی، حتیٰ کہ ایک شخص بنو امیہ میں سے آئے گا جو اس کو تباہ و برباد کرے گا اور اس کا نام یزید ہوگا۔ یہ کس نے فرمایا؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت نوجوان چھوکروں کے ہاتھوں تباہ ہوگی۔ اب اس کی تشریح کے اندر امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار کا یہ جو فرمان ہے اس کا مصداق یزید تھا جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سب سے پہلے تباہی کی تھی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 61 ہجری سے پناہ مانگا کرتے تھے کہ باری تعالیٰ مجھے اپنی زندگی میں 61 ہجری نہ دکھانا، اور 59 ہجری میں آپ کا وصال ہو گیا تھا۔ تو یہ سارے قرائن اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یزید بدبخت تھا، لعنت کا مستحق تھا، اس نے آل رسول کے ساتھ ظلم کیا، اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادیوں پر پانی بند کیا، ان کے سروں کو نیزوں کے اوپر اٹھایا۔ اور آخر میں ایک بات یہ کہوں گا کہ نواس رسول امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قدم کبھی بھی نہیں ڈگمگائے۔ اگر کسی کا، اب شاہ صاحب کی والدہ ان کا وصال ہوا ہے، ان سے برداشت نہیں ہوتا والدہ کی محبت، جس کا بیٹا جوانی کے عالم میں چلا جائے اس سے برداشت نہیں ہوتا۔ اگر کسی کا دودھ پیتا بچہ فوت ہو جائے وہ کئی سالوں تک اس غم کو اپنے سینے سے نہیں نکال سکتا۔ جب ان باتوں کو دیکھا جائے اور پھر امام علی مقام کی شخصیت کو دیکھا جائے تو دل ان کے قدموں میں طواف کرنے کو مچلتا ہے کہ قربان جائے اے امام علی مقام، تیرے حوصلے پر، تیرے صبر پر جوان بیٹا بھی دیا، ننا علی اصغر بھی دیا، اور سب شہادتیں دے کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ یہ سب دے کر میں تو راضی ہوں، بتا کیا تو بھی راضی ہے یا نہیں ہے راضی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ یہ شہادتیں دی اور کہا شہنشاہ کربلا پر کربلا کو ناز ہے، جنوں بشر حور و ملک ارض و سما کو ناز ہے، اس کی ہمت پر علی المرتضیٰ کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، سجدے لاکھوں نے کیے اس کا جدا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ آج ہم دین کو
سمجھتے ہیں دین پر عمل کرنا مشکل ہے، یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو اے سی کے اندر آتا ہے، قالین کے اوپر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے۔ ارے دین کی اہمیت پوچھنی ہے اس شخصیت سے پوچھو، جسم تیروں سے لہو لہان ہے، بیٹوں کی شہادتیں ہو چکی، بھتیجوں کی شہادتیں ہو چکی، لیکن تب بھی نماز کا وقت آیا تو سر سجدے کے اندر کر کے سبحان ربی الاعلیٰ، اے باری تعالیٰ تو ہی بلند ہے۔ حسین نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے، نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا، علی کا خون لعاب رسول شیر بطول، ملے جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا۔ خدا جس کو اوج کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے، پرکھنا ہو کسی کو تو ایک بار یا حسین کہو، یہ وہ نام ہے جو شجر کھنگال دیتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری حاضری کو قبول فرمائے۔